اوکیناوا جاپان کے 160 چھوٹے چھوٹے جزائر کی ٹوکری ہے۔ یہ پیسفک اوشن میں تائیوان اور چین کے قریب لیکن کیٹو سے 1700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند بزرگ ان جزائر میں آباد ہیں۔ بزرگ 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں اور یہ اس بڑھاپے میں بھی باقاعدہ جاگنگ کرتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں، جبکہ جزائر کی 2/3 آبادی 70 سال سے اوپر ہے اور یہ لوگ جوان سمجھے جاتے ہیں۔ اوکیناوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی یہاں پہنچ کر ٹھہر گئی ہے، یا یہ وہ سرزمین ہے جس میں موت داخل نہیں ہو سکتی، یا اگر آپ زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اوکیناوا جائیں، آپ کو حیات کی پوری فلسفی سمجھ آ جائے گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اربوں انسانوں کو دی، لیکن زندگی کو گزارنے کا فن صرف اوکیناوا کے لوگوں کو دیا۔ یہ صحت مند لوگ دہائیوں سے ریسرچ کا موضوع ہیں، ان پر کتابیں بھی لکھی گئیں، فلمیں بھی بنیں، ان کی خوراک اور ریسیپیز کے کورس بھی ڈیزائن ہوئے، اور جاپان کی درجنوں یونیورسٹیوں نے ہزاروں لوگوں کو اوکیناوا کے لائف سٹائل کی ٹریننگ بھی دی، لیکن ان لوگوں کا بھید ہی رہا۔ دنیا ان لوگوں کا فن نہیں سیکھ سکی، تاہم اکیگائے بڑی حد تک اوکیناوین لائف سٹائل کی وضاحت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اکیگائے کیا چیز ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا قدیم جاپانی ماڈل ہے۔ جاپانی زبان میں اکی کا مطلب زندگی اور گائے کے معنی اوقات، قیمت یا ویلیو ہوتی ہے۔ یہ دونوں لفظ ملیں تو ان کا مطلب زندگی کی وجہ بن جاتا ہے۔ اکیگائے کے ایکسپرٹ عملی زندگی کو 4 دائروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ چاروں دائرے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے دائرے میں وہ چیزیں آتی ہیں جنہیں ہم دل سے کرنا چاہتے ہیں، دوسرے دائرے میں وہ فن آتے ہیں ہم جن کے ماہر ہوتے ہیں، تیسرے دائرے میں وہ کام آتے ہیں جن سے ہم پیسہ کماتے ہیں، اور چوتھے دائرے میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کی دنیا ہم سے توقع کرتی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا اور دوسرا دائرہ مل کر جذبہ یعنی پیشن بناتا ہے، دوسرا اور تیسرا مل کر روزگار یعنی پروفیشن، تیسرا اور چوتھا مل کر ہنر یعنی ووکیشن، اور چوتھا اور پہلا مل کر مقصد یعنی مشن بنتا ہے۔ انسان جب تک ان چاروں دائروں کو جوڑ نہیں لیتا، یہ اس وقت تک مطمئن اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ اوکیناوا کے لوگ اکیگائی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، چنانچہ ان کی عمریں بھی لمبی ہیں اور یہ دنیا میں سب سے مطمئن اور خوش بھی ہیں۔ اکیگائی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاروں دائرے مکمل کرنے کے بعد 6 کام کرتے ہیں۔ یہ ان کی روٹین ہوتے ہیں۔ یہ روٹین انتقال تک ان کی زندگی کا حصہ رہتی ہے، اور یہ 6 کام اس وقت کی ریسرچ کے مطابق کامیاب، مطمئن اور خوش زندگی گزارنے کا شاندار ترین طریقہ ہیں۔ اوکیناوا کے لوگوں کی پہلی فلسفی اپنے آپ کو آہستہ کر لیں اور لمحے موجود میں زندہ رہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل فون، انٹرنیٹ، بلٹ ٹرینز، 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی گاڑیاں اور ضرورت سے زیادہ علم انسان کے سکون، اطمینان اور خوشی کو نگل رہا ہے، چنانچہ انسان کو اپنے آپ کو آہستہ کر لینا چاہیے۔ آپ دنیا کے ساتھ دوڑ نہ لگائیں، یہ دوڑ آپ کو تھکاوٹ اور بیماری کے سوا کچھ نہیں دے گی۔ آپ جہاں ہیں اور جو ہیں آپ وہ رہیں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ آپ چائے یا کافی پی رہے ہیں، گارڈن میں بیٹھے ہیں، یا آپ کے سامنے آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہے، لیکن آپ اس کی گفتگو سننے یا پھولوں کے رنگ اور خوشبو محسوس کرنے یا کافی یا چائے کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کے بجائے آپ اور آپ کا دماغ کہیں دور بھٹک رہا ہے۔ آپ ماضی میں چلے گئے، یا آپ مستقبل کے اندیشوں میں غوطے کھا رہے ہیں، یا پھر آپ موبائل فون کے ذریعے دور بیٹھے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ صورتحال انسان کی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے، چنانچہ آپ کوشش کریں آپ غیر ضروری دوڑ میں نہ پڑیں۔ یہ دوڑ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اوکیناوا کے لوگوں کا دوسرا معمول فطرت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ نیچر سے ری کنیکٹ کرتے رہتے ہیں، روزانہ باغوں میں جاتے ہیں، ندیوں اور نالوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ واک کرتے ہیں، اور درختوں اور پودوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی توانائیاں فطرت میں رکھ دی ہیں۔ ہم جب فطرت کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں بجلیاں بھر جاتی ہیں اور ہم زیادہ مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ جنگل کو غسل خانہ سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ درختوں میں گھومنے پھرنے کو فارسٹ بات کہتے ہیں، اور یہ روزانہ زمین پر ننگے پاؤں ضرور پھرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے انسان کو توانائی ملتی ہے۔ ان کا تیسرا بھید
اوکیناوا فوڈ ہیں۔ یہ صدیوں سے مقامی فوڈ کھا رہے ہیں۔ ان کی خوراک میں تازہ سبزیاں، دالیں اور فروٹس ہوتے ہیں۔ یہ ناشتے میں فروٹس اور سبزیوں کی رینبو بناتے ہیں اور روزانہ رینبو کے ہر رنگ کا پھل یا سبزی ضرور کھاتے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن مچھلی کھاتے ہیں اور اپنے 80% خوراک دوپہر تک کھا لیتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ بازار کا کھانا یا جنک فوڈ نہیں لیتے۔ سبز چائے پیتے ہیں، کافی اور چائے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ مقامی پھل اور مسالے استعمال کرتے ہیں، اپنی سبزیاں خود اگاتے ہیں، روزانہ صرف 1900 کیلوریز کا کھانا کھاتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ پیٹ نہیں بھرتے اور پانی زیادہ پیتے ہیں، لیکن شام کے بعد یہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ ان کا چوتھا راز جسم کی حرکت ہے۔ یہ موویر باڈی کے قائل ہیں، ہر وقت اپنے جسم کو حرکت میں رکھتے ہیں۔ چل کر مارکیٹ جائیں گے، سیڑھیاں چڑھیں گے۔ یہ 60 سال کی عمر کے بعد کوئی نہ کوئی فن، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھتے ہیں اور باقی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اوکیناوا کے زیادہ تر بزرگ کیلے کے درخت جیسے ایک درخت کے ریشے کاٹ کر ان کا دھاگا بناتے ہیں، پھر اس دھاگے سے کپڑا بنتے ہیں اور اس کپڑے کا لباس تیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے قیمتی ترین لباس سمجھے جاتے ہیں۔ یورپ میں اس کپڑے کی شرٹ 18,000 یورو میں فروخت ہوتی ہے۔ جاپانی مائیاں آج بھی سلائیوں سے سویٹر اور ٹوپیاں سیتی ہیں۔ یہ ریسٹوران اور کافی شاپس بھی چلاتی ہیں اور ان میں خود کام کرتی ہیں، کھانا بھی خود بناتی ہیں، خود سرو کرتی ہیں اور برتن بھی خود دھوتی ہیں۔ یہ لوگ مرنے تک رقص بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو اوکیناوا میں اکثر بزرگ ناشتے تھرکتے نظر آتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر پتھر نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنا جسم حرکت میں رکھنا چاہیے۔ اوکیناوا کے لوگوں کا 5واں راز شکر اور شکریہ ہے۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کا جھک کر گرم جوشی سے شکریہ ادا کریں گے۔ میں بھی اپنے پنجابی بھائیوں کی طرح دوسروں کا شکریہ ادا نہیں کیا کرتا تھا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک جاپانی مائی آئی اور یہ مجھے شکریہ اور شکر کی ایسی لت لگا گئی کہ میں آج اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ وہ 92 سال کی جاپانی مائی تھی، اوساکا شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے 2005 میں اٹلی کے قدیم شہر پمپئی کا ٹور کیا۔ وہ اس ٹور میں شامل تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سفر کرتی ہوں۔ اللہ نے مجھے صحت بھی دی اور رقم بھی دی، چنانچہ میں یہ خرچ کر کے اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے کھنڈرات میں اس کی ویل چیئر کو 5-7 منٹ پش دے دیا تھا۔ وہ چھوٹی سی فیور پر 2 دن میرا شکریہ ادا کرتی رہی۔ وہ ٹور کے ہر شخص کو یہ واقعہ سناتی تھی اور پورے جوش کے ساتھ مجھے تھینک یو کہتی تھی۔ مجھے اس وقت شکر اور شکریہ کی قدر اور قیمت کا اندازہ ہوا۔ اوکیناوا کے تمام لوگ شکر اور شکریہ کو عبادت سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ صحت مند بھی ہیں اور طویل العمر بھی، اور ان کی آخری عادت اکیگائے ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی اکیگائے کے مطابق گزارتے ہیں۔ وہ کام کرتے ہیں جو دل کو لگتا ہے، کام باقاعدہ سیکھتے ہیں، آخری سانس تک پیسہ بھی کماتے ہیں اور دنیا کے لیے مفید بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیٹا ثابت کرتا ہے کہ آخری سانس تک پیسہ کمانے والے لوگ بھی لمبی عمر پاتے ہیں۔ آپ بھی ایک بار کر کے دیکھیں۔ اگر مزہ نہ آئے تو پھر دوبارہ چکڑ چھولوں میں چھلانگ لگا دیجیے گا اور کڑاہی گوشت کھا کھا کر خودکشی کر لیجیے گا، لیکن ایک بار، جی ہاں ایک بار آپ کو بھی اکیگائے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کو بھی اوکیناوا کے لوگوں جیسا بنا دے۔